اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک چھوٹی سی بہت ہی خوبصورت سی کیلکولیشن لے کر آیا ہوں۔ کاسٹ بہت تھوڑی لگنی ہے، ریوارڈ بہت بڑا ملنا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جتنی محنت زیادہ ہوتی ہے اتنی ارننگ زیادہ ہوتی ہے، مگر میں جو آج آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں محنت نہ ہونے کے برابر ہے، اور ارننگ وہ ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کی امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے، جس کی کاسٹ بھی نہیں نکال سکتے۔ ہاں، میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا سنیے حدیث پاک۔ میرے آقا فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، رب کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کچھ کیلکولیشن سمجھ آ گئی ہوگی، 1:10، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو ارننگ ہے، جو ریوارڈ ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے؟ یقیناً میرے رب کی رحمت کی تو کوئی کاسٹ ہی نکال سکتا نا، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن اب جو حدیث کا اگلا پارٹ ہے اٹس مور بیوٹیفل۔ آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک امتی ساری زندگی اس آس پہ جیتا ہے کہ قیامت میں نبی پاک اپنے پیچھے ہی جنت میں لے جائیں، یہ بڑی مہربانی، مگر اتنا ساتھ لے جائیں۔ آپ سمجھ رہے کاندھے سے کاندھا چھونے کا مطلب؟ ہم نماز میں اعلان ہوتا ہے، امام صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل جو ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جنت کے دروازے پر 1000 بار جس نے مجھ پہ درود پڑھا ہوگا میرا کاندھا اس کے کاندھے سے ٹچ ہو رہا ہوگا، گویا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں۔ ہمارا بہت سارا فضول وقت جو ہے دیگر کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے، موبائل فون لے جاتا ہے، تو ہم اپنے دیگر کاموں سے وقت نکال کر درود ٹائم شامل کریں۔ اب بلیو کریں واٹ ایور یو وانٹ ٹو اچیو، زندگی میں اگر کچھ حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں نا، درود پاک یہ آپ کے لیے سکسیس کی ہے، یہ چابی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، صبح سے شام تک مجھ پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں تو میرے کام کیوں نہ بنیں گے، میری مشکلیں کیوں نہ آسان ہوں گی، میری بیماریاں کیوں نہ دور ہوں گی، میرے امتحانات کیوں نہ کلیئر ہوں گے، اور کیوں نہ میرے کام بنیں گے۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، اور روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں نے بات کرنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزے پر، the biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے کتنے معجزات سے نوازا۔ علماء ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اپروکسیمیٹلی کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش سب کو اللہ کریم نے معجزات سے نوازا، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کریم نے جتنے معجزات پچھلے انبیاء کو عطا فرمائے ان سب کا ٹوٹل، ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا۔ اچھا، پھر صرف وہی معجزات عطا نہیں فرمایا، ایکسیپشنل، جس کو خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ جو باقی انبیاء کو عطا کیا وہ تو دیا،
مگر کچھ اور ایسا عطا کیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تو جو ایکسیپشنل معجزات ہیں اس میں کئی معجزات ایسے ہیں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے. اچھا، علماء کرام اب اس پہ ڈیبیٹ یہ کرتے ہیں، جو محدثین ہیں، جو سیرت نگار ہیں، کہ سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے. تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بہت سارے معجزات عطا ہوئے، ہم شاید کاؤنٹ بھی نہ کر سکیں. فرمایا یہ جو کسی صحابی کی آنکھ باہر نکل جائے اور اس کو واپس لگا دینا، کسی کی پنڈلی جوڑ دینا، کسی کا ہاتھ جوڑ دینا، دعا فرما کر جناب کنویں جاری کر دینا، نبی پاک کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو جانا، آقا کسی ڈنڈی کو کسی لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو اس کا چمک جانا، کنکریوں کا کلمہ پڑھ لینا. سبحان اللہ. فرمایا زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر دینا، دعا کر کے ڈوبے سورج کو واپس پلٹا دینا. یہ بہت سارے معجزات ہیں. مگر فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسٹیٹس اور کیلیبر ہے نا، اس کے مطابق یہ نارمل سی بات ہے. یہ نبی پاک کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہاں، یہ تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ بڑا معجزہ کون سا ہے اور سب سے بڑا کون سا ہے. فرمایا یہ جو معجزات ہیں نا، یہ بے شک بڑی بات ہے، مگر جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جو رب کے حبیب ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. جی ہاں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. اللہ کریم خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہے، جس کا مضمون ہے اے محمد اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. تو یہ جو ساری دنیا ہے جس کی ریزن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو علماء کہتے ہیں یہ نارمل سی بات ہے آپ کے لیے. جو 2 معجزات ایسے ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے مطابق ہیں، جو آپ کا جو مرتبہ ہے نا اس سے اور ظاہر ہوتا ہے. نمبر 1 وہ ہے معراج کا معجزہ، جو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا قرب عطا فرما کر اپنا دیدار عطا کروایا. ہاں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہو. اللہ نے اپنے حبیب کو شب معراج اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا. یوں سمجھیے نبی پاک کی وہ شان ہے جو رب نے آپ کو عطا فرمائی. اور پھر اس سے بڑا معجزہ کیا ہے، جو سب سے بڑا معجزہ ہے؟ فرمایا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. قرآن یہ وہ اللہ کریم کی کتاب ہے جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. There is no place، کوئی دنیا میں جگہ ہی ایسی نہیں تھی کہ جہاں قرآن کو نازل کیا جاتا اور وہ اس کی جو وحی کا بوجھ ہے وہ برداشت کر سکتا. اب کون سی جگہ باقی بچتی ہے جہاں اس قرآن کو نازل کیا جاتا؟ اللہ اکبر. اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل کو وہ طاقت بخشی، وہ قوت بخشی کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن یہ ایسا معجزہ ہے، مور دین 1400 ایئرز ہو گئے ہیں، اس کا کوئی زبر زیر پیش بھی چینج نہیں کر سکا. دنیا میں آپ پڑھتے ہیں قرآن کا معجزہ دیکھیں. ہم سارے یہاں پاکستانی ہیں، ہماری مادری زبان یا ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے یا کوئی اور زبان ہماری ہے، ہم عربی دان نہیں ہیں. مگر قرآن دیکھو کیسا معجزہ ہے کہ 5-6 سال کا بچہ جو ہے اگر سیکھ لے تو پڑھنے لگ جاتا ہے، وہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں جو بھی آپ کی فیوریٹ کتاب ہو، آپ اپنی لائبریری میں جس کو بڑے شوق سے رکھتے ہو، آپ 1 بار پڑھ لیں گے، 2 بار پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد کہیں گے بہت پڑھ لی، اب مزہ نہیں آتا، کتاب بڑی اچھی ہے، میں نے 3 بار پڑھ لی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن وہ کتاب ہے جو 1000 بار پڑھیں پرانا نہیں ہوتا. بار بار پڑھے اس کا سرور ملتا ہے، جتنی بار پڑھیں اس کی برکت ملتی ہے. یہ جیتا جاگتا معجزہ جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو معجزات ہیں نا، نبی پاک کے معجزات ہم سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کمالات سے نوازا. آپ جھولے میں ہیں، اشارہ فرماتے ہیں تو چاند حرکت کرنے لگ جاتا ہے. آپ جوانی میں کفار کو نشانی کے لیے چاند کو اشارہ کرتے ہیں، وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے ہیں، نبی پاک دعا فرماتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، دعا فرماتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے. یہ سارے معجزات سن کر آج ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر ہم میں سے کسی نے ان معجزات کو دیکھا نہیں ہے. ہم سن رہے ہیں اور ایمان تازہ ہو رہا ہے. سوچو جب صحابہ دیکھتے ہوں گے ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا.
اپنی آنکھوں سے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ رب کے حبیب کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، ان کے لیول آف ایمان کا عالم کیا ہوگا. ارے وہ جانے دیتے تھے، وہ گھر لٹاتے تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ رب کے حبیب ہیں، یہ جو فرمائے مان لو، جنت انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ. مگر آج جو ہم پر ایک مہربانی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ معجزات تو نہیں دیکھ سکے، مگر the biggest miracle، سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ آج ہم سارے فیل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے، ہم سارے اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں. یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رب نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور رہتی دنیا اس قرآن سے برکتیں لے سکتی ہے. اب بتاؤ اس کلام پاک کو ہم پڑھتے کتنا ہے؟ اس کلام پاک سے ایکسٹریکٹ کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس سے سیکھ کیا رہے ہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ قرآن ہے کیا. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں خود قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے. ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے. مگر ہم قرآن سے کتنا قریب ہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے بڑا انعام عطا فرمایا، قرآن کریم جو ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہم اس سے دور ہیں، اس کی برکتیں نہیں لوٹ رہے. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا قرآن میں کیا کیا ہے، کوسچن یہ ہے کہ قرآن میں کیا نہیں ہے. اس کو ایک واقعے سے سمجھیے. ہارون رشید، ٹھیک ہے، یہ بادشاہ گزرا ہے، بڑے بادشاہ تھے، ان کی بچی کی شادی تھی. ایک عجب سا اناؤنسمنٹ کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کو جو کچھ دنیا کی نعمتیں ساری دوں گا. بادشاہ تھے، ان سب دے سکتے تھے، اور اگر نہ دیا تو بیوی کو طلاق. اب جو جذبے میں کہہ تو دیا، مگر یہ پاسبل کیسے ہے کہ دنیا کی ہر نعمت بچی کو دے؟ کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جانا تھا. پریشان ہو گئے، بڑے بڑے علماء کے پاس گئے. سب نے کہا آپ کو کہنا نہیں چاہیے تھا، جب اگر آپ جو بات کر لی ہے نا، آپ کی بیوی کو طلاق پڑی، کیونکہ آپ کیسے ہر چیز دیں گے؟ دنیا کی ہر چیز تو نہیں دی جا سکتی. امام محمد کے پاس پہنچے، کہا حضور پھنس گیا ہوں، کوئی حل بتائیں. امام محمد نے کہا کہ اگر میں جواب دے دوں، تمہارا حل نکال دوں، زوجہ کو طلاق نہ ہو، تو کیا مجھے جو ہے وہ آپ تحفہ دیں گے، فیس کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میری سلطنت جو ہے اس کا کوارٹر آپ کو دے دوں گا، 25% آف مائی آل پراپرٹی. بادشاہ تھے، وہ میں آپ کو دوں گا، کسی طرح بچا لیں، میری تو پورا رشتہ ہی خراب ہو جائے گا. آپ بس اتنی ویلیو ہے تمہارے نزدیک کہ اچھا میں آدھی سلطنت دے دوں گا. تو امام محمد نے بڑا کمال کا جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اب ایک بات سوچ لو کہ تمہاری یہ پوری سلطنت شریعت کے 2 مسئلوں کی ہی اوقات رکھتی ہے. ایک مسئلے پہ آدھی دے دو گے، اگلے مسئلے پہ آدھی دو گے، تو سلطنت تو ہو گئی نا، نپٹ گئی. یہ ہے شریعت کے اصول، یہ ہے فقہ کے قوانین، یہ ہے وہ علم جو حاصل کرنا چاہیے. کمال کی بڑی بات کی. آپ سنو کیا کہا آپ نے فرمایا کچھ نہیں چاہیے، اپنی بچی کو قرآن دے دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. ہائے 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 ہائے، سمجھو یہ ہے قرآن. فرمایا قرآن میں سب کچھ موجود ہے. جو نکال سکے وہ نکالے نا، جو نہ نکال سکا وہ اس کا پرابلم ہے. اپنی بچی کو جہیز میں قرآن دے دو، سمجھو تم نے دنیا کی ہر نعمت اپنی بچی کو دے دی. لیکن میرا چونکہ یہ ٹاپک کچھ اور ہے، میں انڈرسٹینڈ یہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس بڑی نعمت سے کتنا ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں. میرا تعلق قرآن سے کتنا ہے، آپ کتنا پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے کتنا ہے. بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، بڑے بڑے کورس کر لیے، جناب ڈگریاں ساتھ لگ گئی، بڑی انسٹیٹیوٹ میں جاب بھی مل گئی، مگر بینگ اے مسلم میرے دل میں قرآن کتنا ہے؟ میرے رب نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا میں نے وہ پڑھا؟ کیا میں بغیر سمجھے دنیا سے چلا جاؤں گا قرآن کو؟ حدیث پاک سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے دلوں میں کتنا قرآن ہے؟ اچھا قرآن تو پورا ہی پڑھنا ہے، مگر آپ کو پتا ہے اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. جی ہاں، ڈائریکٹلی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، او یو بلیورز. کون ہے ایمان والے؟ ہم سب ہیں نا. مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے رب نے آپ سے جو بات کی ہے کیا آپ نے پڑھ لیا ہے، انڈرسٹینڈ کر لیا؟ میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ آپ نے اس پر عمل کیا کہ نہیں، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے اور کرنا چاہیے، مگر ایٹ لیسٹ وہ میسج ریسیو کیا کہ نہیں. قرآن از دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار آل آف اس. مگر ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے
کہ ہم قرآن کی ان آیتوں کو تو کم از کم الگ سے پڑھ لیں کہ یار اللہ نے مجھ سے ڈائریکٹ کیا بات کی ہے. اب میں اس کو دنیاوی لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ جن کے ماتحت کام کرتے ہیں وہ شام کو رات کو آپ کو کوئی میسج ڈال دیتے ہیں, ای میل ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا صبح یہ کام کر لینا, یا صبح اٹھ کے یہ دیکھ لینا. ارلی مارننگ جب آپ اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل اپنا موبائل اٹھاتے ہیں, یار کوئی اہم میسج تو نہیں آیا ہوا ہے, کوئی اہم ای میل تو نہیں آئی ہوئی, کیونکہ میرے باس نے, میرے لیڈر نے, میرے جناب مینیجر نے مجھے جو بھیجا ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بندہ جب گھر سے باہر ہوتا ہے تو فیملی کا میسج آتا ہے, بندہ فوراً دیکھتا ہے بچوں نے یاد کیا, یا میں اپنی فیملی کو میسج کر رہا ہوں. ہماری زندگی میں میسیجز کی بڑی امپورٹنس ہے, مگر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی 25 سال کا, کوئی 40 سال کا, کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے, اللہ نے جو میسیجز بھیجے ہیں وہ پڑھ لیے ہیں یا اس کا ابھی تک ٹائم نہیں ملا ہے؟ اور کیا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہم یہ رپلائی دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں ملا تھا, قرآن مل گیا تھا, یس آئی ریسیوڈ یور ای میل. آپ کسی باس کو یہ کہہ سکتے ہیں آئی ریسیوڈ یور میسج بٹ آئی ڈیڈنٹ ہیو ٹائم ٹو لسن اٹ, ڈیڈنٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ اٹ. آپ بتائیے کتنا برا لگتا ہے کہ یار میرا میسج مل بھی گیا, آپ کو پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ پڑھ لیں, سن لیں. آپ کے بچے آپ کا میسج نہ سنیں, آپ کا ماتحت آپ کا میسج نہ سنیں, آپ کا امپلائی آپ کا میسج نہ سنے. یو فیل اٹ کہ یار میں نے اتنی اہم بات تمہیں بھیجی تھی اور تم نے دیکھا بھی نہیں, ریسیو ہونے کے باوجود نہیں پڑھا. اچھا ایک دن نہیں پڑھا, دوسرے دن تو پڑھ لیتے, دوسرے دن تو سن لیتے. ادھر تو زندگی گزر گئی ہے. Till now we don't get time to listen or read those messages of Allah subhanahu wa ta'ala. سوچو نا, اتنی دوری قرآن سے اچھی ہے. ایسا نہ کریں. آج میرے بیان کے دو پورشن تھے. ایک تو میں آپ کو قرآن سے محبت, قرآن کے قریب کرنا چاہتا ہوں. میسج یہی لے کر آیا ہوں کہ اپنے آپ کو قرآن سے دور نہ رکھیں, اس سے دوستی کر لیں. قرآن وہ عظیم سافٹ ویئر ہے. دنیا بھر کے سافٹ ویئرز, میں جب دنیا سے جاؤں گا نا سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. نہ واٹس ایپ چلے گا, نہ فیس بک چلے گا, نہ اور کوئی سافٹ ویئر چلے گا. ایون ہو سکتا ہے لوگ پوچھیں یار کمال ہے 3 دن سے آن لائن نہیں ہوا, خیر تو ہے, 4 دن ہو گئے, چیک تو کرو کدھر گیا. یہ تو روز آن لائن ہوتا تھا, ہر گھنٹے آن لائن ہوتا تھا. اور پھر اطلاع آئے گی کہ وہ بندہ آف لائن ہو گیا ہے, وہ بندہ ہی قبر میں چلا گیا ہے, تو کیسے سافٹ ویئر آن کرے گا؟ ایسا ہی ہے نا. مگر آپ کو پتا ہے ایک سافٹ ویئر ایسا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا وہ ادھر بھی آن لائن رہے گا, وہ ادھر بھی مجھے نور کا کام دے گا, وہ ادھر بھی میرا ساتھی بنے گا, اور وہ قرآن ہے. قرآن شفاعت کرے گا. مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سال میں ایک بار قرآن دیکھتے ہیں, رمضان میں, پھر اگلے رمضان میں. ایسا نہ کریں, روز قرآن کے ساتھ دوستی کریں. ایٹ لیسٹ تھوڑا پڑھیں مگر روز پڑھیں. تو میں نے جو آیتیں بتائیں اس کا سولیوشن بھی بتا دیتا ہوں. دعوت اسلامی نے ایک اور کمال یہ کیا کہ وہ 89 آیات جو ہیں ہم نے باقاعدہ الگ کر کے اس کی ایک الگ بک بنا دی ہے. اس کا نام یہ رکھ دیا ہے اے ایمان والو. اس کو PDF فارمیٹ میں آپ لے لیں, اپنے موبائل میں رکھ لیں, روز کی 2 آیتیں پڑھ لیں, ایک پڑھ لیں. 90 ڈیز میں 90 آیتیں تو پوری ہو جائیں گی. ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکشن تو ہوگا یار میں نے اللہ نے جو ڈائریکٹ مجھ سے بات کی میں نے پڑھ تو لیا ہے, اور پھر انشاءاللہ اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے گا. تو قرآن سے اٹیچ ہو جائیں. میں آج پروف کروں گا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. یہ قرآن کمال ہے نا, کیا نہیں ہے قرآن میں. اور میں آج آپ کو قرآن کے ذریعے کچھ نعت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے کہ میرے رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسے بیان کی. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نبی پاک کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور آخر میں لکھتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو کیسے قرآن میں نعت بیان ہوئی ہے؟ ایکچولی معاملہ یہ تھا, قرآن مجید فرقان حمید کی میں 2-3 آپ کو آیتیں بتاؤں گا. ویسے تو اتنی ساری جگہوں پر نبی پاک کی شان اور نعت بیان ہوئی ہے کہ پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پنجابی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے نا, اور وہ شعر کیا ہے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے, آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. اور آج اس بات کو آپ تسلی سے سمجھ لیں گے کہ واقعی ایسا ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے، پیارے آقا ان کی تعلیم فرماتے تھے، انہیں تربیت فرماتے تھے. ہم انگریزی میں ایک جملہ کہتے ہیں کم اگین، پارڈن پلیز، ذرا دوبارہ کیجیے گا، دوبارہ کہیے گا اگر کوئی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، انڈرسٹینڈ کے لیے. تو اس وقت صحابہ کرام کہا کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، پلیز اس بات کو ریپیٹ کر دیجیے. اچھا اس زمانے میں مسلمان بھی ہوتے تھے اور آس پاس غیر مسلم بھی گھوم رہے ہوتے تھے، پھر یہودی بھی آ جاتے تھے. یہودیوں کی لینگویج میں راعنا کا مطلب کچھ اور تھا جو بے ادبی والا تھا. وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے اور کہتے راعنا راعنا. وہاں صحابی رسول تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہودیوں کی ٹرمینالوجیز آتی تھیں، ان کی زبان کے بارے میں علم تھا، اور انہوں نے کہا کہ اے دشمن خدا، اگر تم نے نبی پاک کی بارگاہ میں یہ کہا نا تو تمہارا سر قلم کر دوں گا. بہت غصے میں آ گئے وہ کہ تم بے ادبی کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا اب ہمیں کیا کہتے ہیں، آپ کے مسلمان بھی تو کہتے ہیں، صحابہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نبی پاک سے راعنا یا رسول اللہ، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. اچھا صحابہ کرام کی انٹینشن کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کم اگین، پارڈن پلیز، رعایت فرمائیے. مگر یہودیوں کی انٹینشنز کیا تھی کہ معاذ اللہ وہ نبی پاک کی بے ادبی کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر، میرے رب کو کب یہ گوارا ہے کہ میرے نبی کی شان میں کوئی ایسی بات کرے؟ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آرڈر جاری فرمایا، حکم جاری فرمایا، اور یہ وہی آیت ہے. چلیں آج 89 میں سے ایک آیت تو میں آپ ہی کو سنا دیتا ہوں جو اس میں بھی اللہ نے ایمان والوں سے بات کی ہے. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 104. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو راعنا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، انظرنا، ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو. لک ایٹ دا وے آف قرآن. قرآن کہتا ہے حبیب پاک کی بات کو پہلے ہی غور سے سن لو نا، انہیں ریپیٹ نہ کرنا پڑے. اور اگر ریپیٹ کروانا ہے، عرض کرنا ہے، یہ نہ کہنا راعنا، کہنا انظرنا. اور پھر آگے ان ظالموں کے لیے ان کا حال کیا ہوگا قرآن نے اسی ایک آیت میں بیان فرما دیا. فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ. مفسرین قرآن نے اس ایک آیت کے تحت کیا خوبصورت ہمیں خوبصورت نکات نکال کر دیے. تفسیر قرآن ہے صراط الجنان، کیا شاندار تفسیر قرآن ہے. اس میں کیا فرمایا مفتی صاحب نے کہ انبیاء کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے. جس کلمے میں ترک ادب کا یعنی ادب کے کم ہونے کا یا ادب کے چھوٹنے کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے. یہاں یہ بھی بات پتہ چلی کہ جو ورڈز جن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اچھا معنی بھی ہو ایک برا معنی ہو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں یوز بالکل نہیں کیے جا سکتے. اور سبحان اللہ ایک اور بات پتہ چلی کہ نبی پاک کے دربار کے آداب جو ہیں رب خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اللہ بیان فرما رہا ہے میرے حبیب سے بات کیسے کرنی ہے، وے آف ٹاکنگ کیا ہے، انداز کیا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور اس طرح یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام کی معمولی سی بھی بے ادبی جو ہے وہ کفر ہے. اللہ کریم ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ با ادب رکھے. تو یہ ایک آپ نے واقعہ سنا، اس سے اندازہ ہوا کہ رب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسے بیان کرتا ہے. ایک اور ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. مسلمان جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے تو اب کعبہ ہمارا جو قبلہ تھا مسلمانوں کا وہ بیت المقدس تھا. آلموسٹ 16-17 منتھ جو ہے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی رک کر کے. ٹھیک ہے. اچھا یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام مسلمانوں کا اس زمانے میں ایمان والوں کا قبلہ کعبہ ہی تھا. پھر حضرت موسیٰ سے لے کر بعد میں حضرت عیسیٰ تک اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے اعلان تک جب تک یہ کعبہ ہمارا قبلہ نہیں بنا مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہو گیا تھا. اچھا جب مدینے پہنچے تو جو وہاں کے یہودی تھے غیر مسلم تھے وہ بڑے تانے دیتے تھے مسلمانوں کو کہ دین تو نیا لائے ہو قبلہ تو ہمارا ہی ہے، تم تو ہمارے بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہو. اللہ اکبر. اب یہ بار بار ٹانٹ کرتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کے دل پر بڑا رنج گزرتا تھا، ملال گزرتا تھا. تو ایک بار نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح کوئی آرڈر آ جائے، کوئی حکم آ جائے. اللہ کی رضا بھی تھی نا، اللہ کے حکم سے ہی ہوگا جو ہوگا. تو اب بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتاؤ پھر اگر اس کو نعت نہیں کہتے جب میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں تو پھر نعت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کریم نے اپنے حبیب کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا اس کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا. رب کریم قرآن میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء
ہم دیکھ رہے ہیں اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا، یعنی جو انتظار ہے، جو ادائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو رب بیان فرما رہا ہے۔ اور سنو آگے کیا ارشاد ہوا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، قرآن کہتا ہے اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو، بڑا سوال بنتا ہے کہ جناب یہ حکم یا تو نماز سے پہلے آ جاتا یا ظہر کی نماز کے بعد آ جاتا۔ یہ آیت قرآنی جو ہے یہ وحی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر دوران نماز نازل ہوتی ہے۔ ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، میرے آقا امام ہیں، صحابہ پیچھے صفے باندھ کے کھڑے ہیں، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اور اب نبی پاک پر یہ حکم آتا ہے کہ محبوب ابھی پھیر دو اپنا چہرہ اس طرف جس پہ تمہاری رضا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جدھر تمہاری چاہت ہے اے محبوب ادھر اپنا چہرہ پھیرو۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو کہ یہ 2 رکعت کے بعد کیوں اناؤنسمنٹ ہوا۔ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ایسا نہیں کیا میرے آقا نے کہ مائک پر، اس زمانے میں مائک نہیں تھا کہ اناؤنس کیا کہ وہی آ گئی ہے چلو کعبہ قبلہ ہو گیا، نہیں، نبی پاک نے دوران نماز ہی اپنی ڈائریکشن چینج کر دی۔ اچھا ڈائریکشن کتنی تھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں یوں کر دوں اپنی ڈائریکشن 10 ڈگری 12 ڈگری، اٹس ناٹ بگ ڈیل، یہ 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا۔ ادھر بیت المقدس تھا، ادھر کعبہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ مدینہ شریف گئے ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پھر حاضری عطا فرمائے۔ قبلتین، مسجد قبلتین ضرور جائیے گا، یہ وہ شاندار مقام ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ ٹوٹلی اپوزٹ ہے کہ ادھر پہلے نماز پڑھتے تھے مسلمان، وہ نشانی کے طور پر ایک مصلی بھی لگا دیا گیا ہے کہ ادھر بیت المقدس تھا، اب ادھر کعبہ ہے۔ تصور تو کیجئے یہ صحابہ کرام کی کیسی اطاعت، کیسی فرما برداری، اور کیسا نبی پاک پر اطمینان تھا۔ نبی پاک نے دوران نماز اپنا رخ تبدیل کیا، کسی صحابی نے کوسچن نہیں کیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھا نبی پاک نے رخ تبدیل کیا ہے، سب نے رخ تبدیل کر دیا۔ ایوری ریڈی ٹو اوبے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے آج سوال کرتے ہیں لوگ اس حکم کی کیا وجہ ہے، اس سنت میں حکمت کیا ہے، ذرا اس کام کی لاجک بھی بتا دیجئے۔ ارے اللہ کے بندو، جب پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے، اور پنجابی میں لوگ کہتے ہیں نا اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں، جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو لبیک کہنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً اپنا رخ تبدیل کیا اور 2 رکعتیں مسجد بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہیں، 2 رکعتیں کعبے کی طرف پڑھ دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک بات بتائیے یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ صبح قیامت تک مسلمانوں کے لیے کعبہ جو ہے وہ قبلہ ہو گیا، مگر یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے کیا گیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء فرماتے ہیں کہ جب تک نبی پاک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا، ان 17 مہینوں میں اگر کسی نے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی تو اس کی نماز مردود تھی، اس کی نماز قبول کیوں نہیں تھی۔ جب نبی پاک نے کعبے کی طرف رک کر دیا، اب کوئی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ آقا کی اطاعت جو ہے وہ رب کی اطاعت ہے، ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اور یہی قرآن فرماتا ہے لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ ارے آقا کا رخ جدھر ہے ادھر امت کا رخ ہے۔ کعبے کو آج ساری رونقیں، ساری رانائیاں، ساری دنیا کا جو قبلہ بنا ہوا ہے یہ صدقہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ان کے دل میں تمنا ہوئی اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے رہتی دنیا کے لیے قبلہ جو ہے مسلمانوں کا کعبہ بنا دیا۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ ایک ہی بار نہیں ہوگا۔ سنو میرے آقا کی خوشی کے لیے رب نے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں، کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا کی خوشی کے لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ آپ کی خوشی کے لیے آپ کی امت کی 50 نمازیں جو تھیں اس کو 5 کر دیا۔ آپ کی خوشی کے لیے بدر اور حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے آپ کو معراج کی سیر کروائی گئی۔ آپ ہی کی خوشی کے لیے انشاءاللہ قیامت میں آپ کے گناہ گار امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے قیامت کے دن آپ کی امتیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور
اور جنت میں داخل ہوں گے۔ سنو میرا رب فرماتا ہے قرآن میں، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو، نبی پاک کی جا بجا نعت موجود ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اتنا دینے کے بعد بھی رب فرما رہا ہے، اور سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ رب نے وعدہ کیا ہے نا کہ اتنا دیں گے محبوب کہ تمہیں راضی کر دیں گے، کہتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ کیسے آقا ملے ہیں وہ ہم بھکاری، وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، یعنی ہم ایسے آقا کے امتی ہیں، ایسے نبی کے بھکاری ہیں کہ ان کا رب بھی ان سے بہت راضی ہے۔ ہم بھکاری، وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ آیتیں تو بہت ساری ہیں، اب آخری 3-4 منٹ میں اپنی بات پوری کرنے جا رہا ہوں، اور ایک چھوٹا سا جائزہ، چھوٹا سا سروے، چھوٹا سا یوں سمجھیے میں قرآن پاک کے تمام بہت سارے پاروں سے ایکسٹریکٹ کر کے آپ کی طرف ایک مدنی گلدستہ، ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سنیے گا، ایمان تازہ کہہ لیجیے گا، اور سبحان اللہ بھی کہتے رہیے گا کہ نبی پاک کی شان قرآن میں کتنی جگہ پر اور رب نے کیسے بیان کی ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا۔ سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضی کے لقب سے یاد کیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 774 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، داعی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے والا فرمایا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 میں آپ کو طٰہٰ، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں آپ کو بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا۔ سورہ مزمل میں آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل فرمایا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر کہہ کے خطاب کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا۔ سورہ انبیاء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت فرمایا گیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ میں دعائے ابراہیمی، سورہ صف میں آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا گیا۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود قرار دیا گیا۔ اور کتنی آیتیں بیان کروں اور کتنی نشانے بیان کروں، پھر کیوں نہ کہیں کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ قرآن سے دوستی کر لیں، قرآن سمجھنے کی زندگی گزاریں، روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں اور اپنے اس آقا سے سچی محبت کریں جس سے رب ایسا محبت فرماتا ہے، جس کا ذکر رب قرآن پاک میں اس محبت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے۔ اور ہمیں تو بڑا فخر بھی ہونا چاہیے اگر دنیا میں کوئی ایوارڈ حاصل کر لے، کوئی ورلڈ بیسٹ انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ بن جائے یا دنیا کے کسی بڑے ادارے میں وہ چیف بن جائے، یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ، آپ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، آنر فیل کرتے ہیں، یار ہمارے انسٹیٹیوٹ کا بندہ دیکھو کدھر پہنچ گیا۔ ارے سوچو تو اس نبی کے امتی ہو جو رب کے حبیب ہیں، جن کی شان قرآن میں ایسی بیان ہو رہی ہے۔ یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ اللہ نے اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے غلام بنایا، امتی بنایا، جن کو رب نے اپنا حبیب قرار دیا، جن کی شان قرآن میں بیان کی، جن کو اپنے خزانوں کا مالک قرار دیا۔ اور وہ آقا ہم سے پیار کرنے والے بھی کیسے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک اپنے امتیوں کو جنت میں داخل نہ کروں گا میں راضی نہ ہوں گا، رب سے لے کر رہوں گا۔ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں ملے ہیں تو وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جھلک نظر آئے، مجھے انٹروڈیوس نہ کروانا پڑے۔ انفارچونیٹلی ہو یہ گیا ہے کہ آج کل کے ماڈرن، آج کل کے نارمل نوجوان سے بات کرو تو جب تک وہ نام نہ بتائے، میرا نام محمد خالد ہے، سلیمان ہے، تب پتہ چلتا ہے ہاں یہ مسلمان ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ ٹھیک ہے؟
کہ جب تک میں بتاؤں نا سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا میں مسلمان ہوں، کیونکہ نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ انداز مسلمانوں والا، نہ باتیں مسلمانوں والی، نہ کردار مسلمانوں والا. یہ کیوں ہونا؟ تو یہ چاہیے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. مجھے کیوں بتانا پڑے میں کس کا امتی ہوں؟ میری باتیں بتائیں، میرا کردار بتائے، میرا اٹھنا بیٹھنا بتائے، میرا کاروبار بتائے، میری گھر کے معاملات بتائیں. کہ یہ سنتوں پر عمل کرنے والا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہے. تو پلیز، جب رب نے اتنی بڑی مہربانی کی ہے نا کہ نبی پاک کا امتی بنا دیا ہے، تو امتی پر بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی ایسی گزارے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائیں. وہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا اور پھر بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کریم آج کی اس محفل میں ہم سب پر برکت نازل فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، رب کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے